بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ضاعف اجر المجتہد علی صحیح والصلاة والسلام علی رسولہ محمد تمثل مثالا غیر لطیف وعلى آلہ وصحبہ الممتثلین الہامزین من غیر نقص وتعلیل۔ آج ارشاد الصرف میں ہمارا 16واں سبق ہے، جس میں ہم پہلے مضارع کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کی گردانیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: پہلے مضارع کی تعریف اور مثال، پہلے مضارع کی علامت، پہلے مضارع کی وجہ تسمیہ، پہلے مضارع میں حال اور استقبال کا پایا جانا، پہلے مضارع معلوم مثبت کی گردان، پہلے مضارع مجہول مثبت کی گردان، پہلے مضارع معلوم منفی کی گردان اور پہلے مضارع مجہول منفی کی گردان۔ سب سے پہلے ہم پہلے مضارع کی تعریف اور مثال پڑھیں گے۔ پہلے مضارع یہ وہ فعل ہے جس میں زمانہ موجودہ اور یا زمانہ آئندہ دونوں پائے جائیں۔ جیسے یضربو تو اس کا ترجمہ ہے مارتا ہے وہ ایک مرد زمانہ موجودہ میں، یا مارے گا وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں۔ تو بھائی پہلے مضارع وہ فعل ہے جو کہ حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے اس مثال میں یضربو تو اس کا ترجمہ ہے مارتا ہے وہ ایک مرد، اور اسی طرح اگر استقبال میں معنی کریں گے، ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا مارے گا وہ ایک مرد۔ پھر پہلے مضارع کی علامت کیا ہے؟ تو بھائی پہلے مضارع کی علامت یہ ہے کہ ایسے افعال جو پہلے مضارع سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ابتدا میں 4 حروف الف، تا، یا اور نون یہ آتے ہیں، جن کا مجموعہ حروف عتین ہے۔ مثال کے طور پر اضربو مارتا ہوں میں ایک مرد یا عورت زمانے موجودہ میں، یا اگر استقبال میں ترجمہ کریں گے تو ماروں گا میں ایک مرد یا ماروں گی میں ایک عورت زمانے آئندہ میں۔ تو یہاں پر اس مثال میں اضربو میں ابتدا میں الف آیا ہوا ہے، اسی طرح تضربو میں تا، یضربو میں یا اور نضربو میں نون موجود ہے ابتدا میں۔ تضربو مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد زمانے موجودہ یا آئندہ میں، یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد زمانے موجودہ یا آئندہ میں، نضربو
مارتے ہیں یا ماریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں زمانے موجودہ یا زمانہ آئندہ میں. بھائی پہلے مضارع جو ہے اس میں حال اور استقبال دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، اور پھر علامت اس کی یہ ہے کہ اس کے ابتدا میں حروف عطن میں سے کوئی حرف موجود ہوگا. پھر پہلے مضارع کی وجہ تسمیہ کیا ہے، پہلے مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ تو بھائی مضارع کو مضارع اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لفظ مضارع جو ہے یہ مشابہ کے معنی میں ہے. لفظ مضارع یہ مشابہ کے معنی میں ہے چونکہ یہ مختلف وجوہات سے اسم کے مشابہ ہے، اس لیے اس کو مضارع کہتے ہیں. مضارع کا معنی ہے مشابہ، اور چونکہ یہ مختلف وجوہات سے اسم کے مشابہ ہے اس لیے اس کو مضارع کہتے ہیں. مشابہت کی وجوہات کون سی ہے؟ پہلی وجہ مثلا حرکات و سکنات اور تعدادی حروف میں پہلے مضارع اسم کے مشابہ ہے، یعنی جس طرح کے حرکات و سکنات اور حروف کی جتنی تعداد پہلے مضارع میں ہے بالکل اسم کی طرح ہے. چنانچہ اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر مثال میں ضارب اور یضرب، تو ضارب میں جس طرح ضاد متحرک ہے، پھر الف ساکن، پھر را متحرک، پھر با متحرک، اسی طرح یضرب میں بھی ہے. یعنی جس طرح مضارع میں 4 حروف ہیں اس طرح اس میں فاعل یعنی ضارب میں بھی 4 حروف ہیں. تو حروف کی تعداد کے لحاظ سے بھی دونوں ایک طرح سے ہوئی، اور اسی طرح ضارب میں بھی پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن، پھر 2 متحرک ہے، اور اسی طرح یضرب میں بھی پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن اور پھر آخر میں 2 متحرک ہیں. تو مماثلت اور مشابہت کی ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ حرکات و سکنات اور تعدادی حروف کے اعتبار سے پہلے مضارع جو ہے یہ اسم کے مشابہ ہے. پھر بصریوں کے نزدیک جس طرح اسم پر لام تاکید داخل ہوتا ہے، جیسے ان زیدن لقائم، تو یہاں پر لقائم میں لام تاکید ہے جو کہ اسم پر داخل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح پہلے مضارع پر بھی لام تاکید داخل ہوتا ہے، جیسے ان زیدن لیقوم، تو یہاں پر یقوم جو ہے یہ پہلے مضارع ہے اور اس پر لام تاکید داخل ہوا ہے. تو دوسری مماثلت کی اور مشابہت کی دوسری وجہ جو ہے وہ ہے لام تاکید کا داخل ہونا، جو کہ اسم پر بھی داخل ہوتا ہے اور پہلے مضارع پر بھی، اسی لیے اس کو مضارع کہتے ہیں. تو بھائی پھر مشابہت اور مماثلت کی تیسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اس میں فاعل کا نکرہ کے لیے صفت واقع ہونا درست ہے، جیسے مررت برجل ضارب، تو اب یہاں پر مررت فعل با فاعل، با جارہ، رجل موصوف، اور آگے ضارب جو ہے یہ صفت ہے رجل موصوف کے لیے. تو یہاں پر ضارب اس میں فاعل جو ہے یہ رجل نکرہ کے لیے کے لیے صفت ہے. تو بالکل اسی طرح پہلے مضارع بھی نکرہ کی صفت کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، جیسے مررت برجل یضرب، تو یہاں پر یضرب پہلے مضارع کا سیاق ہے اور یہ صفت واقع ہوئی ہے رجل نکرہ موصوفہ کے لیے. پھر چوتھی وجہ جو مماثلت اور مشابہت کی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسم جس طرح اولاً مبہم ہوتا ہے پھر بعد میں متعین کیا جاتا ہے، اسی طرح پہلے مضارع بھی اولاً مبہم پھر متعین ہوتا ہے. جیسے لفظ رجل مرد مبہم یا غیر معین پر دال ہے، جب آپ کہیں گے رجل تو اس سے مراد مرد مبہم ہوتا ہے، مرد غیر معین ہوتا ہے. پھر جب الف لام اس پر داخل ہوتا ہے، یعنی الف لام داخل ہونے کے بعد مرد معین پر دلالت کرتا ہے، اور رجل کا معنی ہے مرد معین. اسی طرح پہلے مضارع
قرائن سے حالی ہونے کے وقت حال اور استقبال کے معنی میں مبہم ہے. یہاں پر بھی ابہام ہے، اور وہ ابہام یہ ہے کہ بھائی یضرب جو ہے یہ حال کے لیے ہے یا استقبال کے لیے. تو جب اس پر علامت استقبال سین اور سوپا وغیرہ داخل ہو جاتی ہے تو پھر معنی استقبال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. سین استقبال قریب کے لیے اور سوفا استقبال بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے سینصرو قریب زمانہ میں مدد کرے گا، سوف ینصرو زمانہ بعید میں مدد کرے گا. اسی طرح لام ابتدا داخل ہونے کے بعد معنی حال میں متعین ہو جاتا ہے. جیسے لیاکلو البتہ وہ کھاتا ہے. تو بھائی جس طرح ابہام اسم میں ہوتا ہے کہ یہ جیسے مثال کے طور پر رجل جو ہے یہ مرد غیر معین پر دلالت کرتا ہے، لیکن جب اس پر الف لام یعنی اس کو معرب باللام کیا جائے، اس پر الف لام داخل کیا جائے تو پھر یہ مرد معین پر دلالت کرتا ہے. اسی طرح پہلے مضارع بھی جب قرائن سے خالی ہوتا ہے تو اس میں حال اور استقبال کے معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ مبہم ہوتا ہے کہ حال کا معنی لے یا استقبال کا معنی لے. لیکن جب اس پر سین اور سوپا داخل ہو جاتی ہے تو یہ استقبال کے معنی کے خاص ہو جاتا ہے، اور جب لام ابتدا اس پر داخل ہوتی ہے تو یہ حال کے معنی میں متعین ہو جاتا ہے اور حال کے معنی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. تو یہ مماثلت اور مشابہت کی 4 وجوہات ہوئی جس کی وجہ سے ہم پہلے مضارع کو مضارع کہتے ہیں. مضارع کا معنی ہے مشابہ اور مماثل، کیونکہ یہ ان 4 وجوہات کی وجہ سے یہ اسم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس لیے اسے مضارع کہتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پہلے مضارع میں حال اور استقبال کا پایا جانا. پہلے مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال، لیکن قرینہ کی وجہ سے یہ کسی زمانہ کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، جس طرح ہم نے پڑھا. مثلا جب پہلے مضارع پر لام تاکید یا ما نافیہ داخل ہو تو یہ زمانے حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. اور اگر اس پر سوفا، سین، لن، ان میں سے کوئی داخل ہو تو پھر یہ زمانہ استقبال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. پہلے مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال، لیکن قرینہ کی وجہ سے یہ کسی زمانہ کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. مثلا جب پہلے مضارع پر لام تاکید یا ما نافیہ داخل ہو تو یہ زمانے حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر سوفا، سین، لن، ان یہ داخل ہو تو پھر یہ زمانے استقبال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. پھر سوال یہ ہے یہاں پر کہ بھائی جب پہلے مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں تو کیا پہلے مضارع ان دونوں زمانوں کے درمیان مشترک ہے یا ایک زمانہ میں حقیقت دوسرے میں مجاز ہے؟ سوال یہ ہے کہ بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ پہلے مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں تو کیا پہلے مضارع ان دونوں زمانوں کے درمیان مشترک ہے یا ایک زمانہ میں حقیقت ہے اور دوسرے میں مجاز ہے؟ تو بھائی اس کے جواب میں جو ہے اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں کل 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ بھائی پہلے مضارع جو ہے یہ زمانے حال اور استقبال دونوں میں مشترک ہے، یعنی دلالت تو دونوں زمانوں میں کرتا ہے، لیکن بیک وقت ان دونوں میں سے صرف کسی ایک معین زمانہ کا ارادہ کیا جا سکتا ہے. دونوں زمانے بیک وقت مراد نہیں ہو سکتے، ورنہ عمومی مشترک لازم آئے گا جو کہ ناجائز ہے، اور یہ جمہور کا مذہب ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے مضارع زمانے حال میں حقیقت ہے اور استقبال میں مجاز، یعنی پہلے مضارع کی اصل وضاحت و زمانے حال پر دلالت کرنے کے لیے ہوئی ہے، لیکن مجازن زمانے استقبال میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا قول اس کے برعکس ہے، یعنی یہ کہ استقبال میں حقیقت ہے اور زمانے حال میں مجاز. آئیے اب پہلے مضارع معلوم مثبت کی گردان پڑھ لیتے ہیں. باب اول صرف کبیر پہلے مضارع معلوم مثبت ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یا فعلو جیسے ضربا یا ضربو،
यज़रिबु यज़रिबानी यज़रिबूना तज़रिबु तज़रिबानी यज़रिबना तज़रिबु तज़रिबानी तज़रिबूना तज़रिबीना तज़रिबानी तज़रिबना अज़रिबु नज़रिबु। यज़रिबु मारता है या मारेगा वो एक मर्द सिया वाहिद मुज़क्कर गायब। यज़रिबानी मारते हैं या मारेंगे वो दो मर्द सिया तस्निया मुज़क्कर गायब। यज़रिबूना मारते हैं या मारेंगे वो सब मर्द सिया जमा मुज़क्कर गायब। तज़रिबु मारती है या मारेगी वो एक औरत सिया वाहिद मुन्नस गायब। तज़रिबानी मारती हैं या मारेगी वो दो औरतें सिया तस्निया मुन्नस गायब। यज़रिबना मारती हैं या मारेगी वो सब औरतें सिया जमा मुन्नस गायब। तो ये चीज ये जो है ये गायब के लिए हुए। फिर आगे चीज ये मुखातब के लिए है। तज़रिबु मारता है या मारेगा तू एक मर्द सिया वाहिद मुज़क्कर मुखातब। तज़रिबानी मारते हो या मारोगे तुम दो मर्द सिया तस्निया मुज़क्कर मुखातब। तज़रिबूना मारते हो या मारोगे तुम सब मर्द सिया जमा मुज़क्कर मुखातब। फिर आगे जाकर तज़रिबीना मारती है या मारेगी तू एक औरत सिया वाहिद मुन्नस मुखातब। तज़रिबानी मारती हो या मारोगी तुम दो औरतें सिया तस्निया मुन्नस मुखातब। तज़रिबना मारती है या मारोगी तुम सब औरतें सिया जमा मुन्नस मुखातब। तो ये चीज सिया जो है ये मुखातब के लिए हुए। फिर आगे दो सिया है जो कि मुतकल्लिम के लिए है। अज़रिबु मारता हूं या मारूंगा मैं एक मर्द, या मारती हूं या मारूंगी मैं एक औरत सिया वाहिद मुज़क्कर मुन्नस मुतकल्लिम। फिर आगे नज़रिबु जो है तस्निया और जमा में मुश्तरक है। नज़रिबु सिया नज़रिबु मारते हैं हम दो मर्द या सब मर्द या दो औरतें या सब औरतें सिया तस्निया व जमा मुज़क्कर मुन्नस मुतकल्लिम। तो ये पहले मुदारे मालूम मुस्बत की गर्दान हुई। यज़रिबु यज़रिबानी यज़रिबूना तज़रिबु तज़रिबानी यज़रिबना तज़रिबु तज़रिबानी तज़रिबूना तज़रिबीना तज़रिबानी तज़रिबना अज़रिबु नज़रिबु। आइए अब पहले मुदारे मजहूल मुस्बत की गर्दान पढ़ लेते हैं। बाब अव्वल सरफ़ कबीर पहले मुदारे मजहूल मुस्बत सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़अल यफ़अलु जैसे ज़रबा यज़रिबु, युज़रबु युज़रबानी युज़रबूना, तुज़रबु तुज़रबानी युज़रबना, तुज़रबु तुज़रबानी तुज़रबूना, तुज़रबीना तुज़रबानी तुज़रबना, उज़रबु नुज़रबु। युज़रबु मारा जाता है या मारे जाएगा वो एक मर्द या वाहिद मुज़क्कर गायब। युज़रबानी मारे जाते हैं या मारे जाएंगे वो दो मर्द सिया तस्निया मुज़क्कर गायब। युज़रबूना मारे जाते हैं या मारे जाएंगे वो सब मर्द सिया जमा मुज़क्कर गायब। तुज़रबु मारी जाती है या मारी जाएगी वो एक औरत सिया वाहिद मुन्नस गायब। तुज़रबानी मारी जाती हैं या मारी जाएगी वो दो औरतें सिया तस्निया मुन्नस गायब। युज़रबना मारी जाती हैं या मारी जाएगी वो सब औरतें सिया जमा मुन्नस गायब। तो ये चीज ये जो है ये गायब की हुई। फिर तुज़रबु मारा जाता है या मारे जाएगा तू एक मर्द सिया वाहिद मुज़क्कर मुखातब। तुज़रबानी मारे जाते हो या मारे जाओगे तुम दो मर्द सिया तस्निया मुज़क्कर मुखातब। तुज़रबूना मारे जाते हो या मारे जाओगे तुम सब मर्द सिया जमा मुज़क्कर मुखातब। तुज़रबीना मारी जाती हो या मारी जाओगी तू एक औरत सिया वाहिद मुन्नस मुखातब। तुज़रबानी मारी जाती हो या मारी जाओगी तुम दो औरतें सिया तस्निया मुन्नस मुखातब। तुज़रबना मारी जाती हो या मारी जाओगी तुम सब औरतें सिया जमा मुन्नस मुखातब। फिर आगे की दूसरी जो है मुतकल्लिम के है। उज़रबु मारा जाता हूं या मारा जाऊंगा मैं एक मर्द, मारी जाती हूं या मारी जाऊंगी मैं एक औरत सिया वाहिद मुज़क्कर मुन्नस मुतकल्लिम। फिर आगे जाकर नुज़रबु मारे जाते हैं या मारे जाएंगे हम दो मर्द या हम सब मर्द या हम दो औरतें या हम सब औरतें। तो ये पहले मुदारे मजहूल मुस्बत की गर्दान हुई। आइए अब पहले मुदारे मालूम मनफी की गर्दान पढ़ते हैं और इसमें हम इस पर ला दाखिल करेंगे। बाब अव्वल सरफ़ कबीर पहले मुदारे मालूम मनफी मुतलासी मुजर्रद सही असबाब फ़अल यफ़अलु जैसे ज़रबा यज़रिबु, ला यज़रिबु ला यज़रिबानी ला यज़रिबूना, ला तज़रिबु ला तज़रिबानी ला यज़रिबना, ला तज़रिबु ला तज़रिबानी ला तज़रिबूना, ला तज़रिबीना ला तज़रिबानी ला तज़रिबना, ला अज़रिबु ला नज़रिबु। सिर्फ इसमें ला इस पर दाखिल करेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी और मानवी तौर पर इसमें यह है कि मनफी में चला जाएगा। जैसे ला यज़रिबु नहीं मारता है या नहीं मारेगा वो एक मर्द
سیاہ واحد مذکر غائب. اسی طرح لا یضربانی نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ دو مرد سیاہ تثنیہ مذکر غائب. لا یضربونا نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ سب مرد سیاہ جمع مذکر غائب. اس طرح لا تضربو نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی وہ ایک عورت. لا تضربانی نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی وہ دو عورتیں. لا یضربنا نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں. اس طرح مخاطب کے لیے لا تضربو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا تو ایک مرد. لا تضربانی نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم دو مرد. لا تضربونا نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم سب مرد. لا تضربینا نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی تو ایک عورت. لا تضربانی نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی تم دو عورتیں. لا تضربنا نہیں مارتی ہے یا نہیں مارو گی تم سب عورتیں. تو یہ مخاطب کے لیے ہوئے. آگے متکلم کے لیے لا اضربو نہیں مارتا ہوں یا نہیں ماروں گا میں ایک مرد یا عورت. لا نضربو نہیں مارتے ہیں ہم دو مرد یا سب عورتیں یا سب مرد. آئیے اب پہلے مضارع مجہول منفی کی گردان پڑھ لیتے ہیں. اس میں بھی ہم صرف مجہول کے سیغے پر لا داخل کریں گے اور معنوی طور پر یہ منفی میں چلا جائے گا اور اس کے ترجمہ میں ہم نہیں لائیں گے. جیسے باب اول صرف کبیر پہلے مضارع مجہول منفی ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعلوا جیسے ضرب یضربو. لا یضرب لا یضربان لا یضربونا. لا تضرب لا تضربان لا یضربنا. لا تضرب لا تضربان لا تضربونا. لا تضربین لا تضربان لا تضربنا. لا یضرب لا نضرب. لا یضرب نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد سیاہ واحد مذکر غائب. تثنیہ لا یضربانی نہیں مارے جاتے یا نہیں مارے جائیں گے وہ دو مرد سیاہ تثنیہ مذکر غائب. لا یضربونا نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے وہ سب مرد سیاہ جمع مذکر غائب. لا تضرب نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی وہ ایک عورت سیاہ واحد مؤنث غائب. لا تضربانی نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائیں گی وہ دو عورتیں سیاہ تثنیہ مؤنث غائب. لا یضربنا نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی وہ سب عورتیں سیاہ جمع مؤنث غائب. پھر آگے کی چیز صیغہ جو ہے مخاطب کے لیے ہے. لا تضرب نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا تو ایک مرد سیاہ واحد مذکر مخاطب. لا تضربانی نہیں مارے جاتے ہو یا نہیں مارے جاؤ گے تم دو مرد سیاہ تثنیہ مذکر مخاطب. لا تضربونا نہیں مارے جاتے ہو یا نہیں مارے جاؤ گے تم سب مرد سیاہ جمع مذکر مخاطب. پھر آگے جا کر لا تضربینا نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی تو ایک عورت سیاہ واحد مؤنث مخاطب. لا تضربانی نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی تم دو عورتیں سیاہ تثنیہ مؤنث مخاطب. لا تضربنا نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی تم سب عورتیں سیاہ جمع مؤنث مخاطب. پھر آگے کے دو سیغے جو ہے وہ متکلم کے لیے ہے. جیسے لا اضرب نہیں مارا جاتا ہوں یا نہیں مارا جاؤں گا میں ایک مرد یا نہیں ماری جاتی ہوں یا نہیں ماری جاؤں گی میں ایک عورت سیاہ واحد مذکر مؤنث متکلم. لا نضرب نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں سیاہ تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم. تو بھائی یہ پہلے مضارع کے بارے میں تقریباً سارا کا سارا بحث جو ہم نے پڑھا وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں ہم نے 4 گردانیں پڑھی اور پہلے مضارع کے بارے میں بھی بہت سی باتیں جاننے کی کوشش کی.